السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی چند جمعوں سے صحابہ کرام کے اجمالی فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کے بعد کل انبیاء اور رسولوں کے بعد جن کے صدقے میں سورج طلوع ہوتا ہے، جنت کے کہالت عمر کے انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بڑے سردار ابو بکر عمر، خلفائے راشدین میں سے خلیفہ اول، عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے نمبر میں جن کو جنت کی بشارت حاصل ہوئی، اسلام میں سبقت کرنے والوں میں سب سے پہلا سیدنا ابو بکر صدیق کے تفصیلی احوال پچھلی جمعہ کو شروع کیے تھے، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے نسبی شرافت، ان کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، سیدنا ابو بکر صدیق کے اسلام سے پہلے کے حالات، اسلام کے بعد ہجرت سے پہلے کے حالات، یہاں تک بات ہو چکی تھی. میں نے 3 مرحلوں میں صدیق اکبر کی سیرت منتخب کی تھی، اجمالاً تفصیلاً نہیں، جس میں نسب اور خاندانی شرافت، قبل از اسلام کے احوال، بعد از اسلام ہجرت سے قبل کے احوال. سیدنا ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے مال سے اس زمانے میں جن میں بلال، خباب، صہیب، عمار،
عمار، یاسر، ابو فقیحہ، زنیرہ، سمیہ، المناک، کربناک، قیامت خیز مناظر مشرکین مکہ کی طرف سے اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کے حالات میں ان نامور غلامی کی زندگی بسر کرنے والوں کو اپنے مال سے آزاد وغیرہ تفصیلات ذکر کی جا چکی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت مشروع ہوئی، آقا نے ٹھہرا دیا تھا اور فرمایا مجھے بھی ہجرت کی اجازت ہو جائے گی. جب ہجرت مشروع ہو گئی، ابوبکر صدیق کے مال سے 2 اونٹنیاں تیار رکھی گئی تھی. ہجرت کا ایک لمبا واقعہ ہے، ہم اجمال میں بیان کرنا چاہتے ہیں. اور ہجرت کا واقعہ سفر کے مہینے میں چونکہ ہجرت ہوئی تھی، اس سے قبل متعدد مرتبہ ذکر کیا جا چکا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ٹھہر گئے تھے مکے میں. وہ ابن الدگنہ کی سفارش کے بعد کا واقعہ. پھر اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کا ہجرت کا سفر ہوا. مکہ مکرمہ میں کھلے دشمن تھے جنہوں نے مصیبتوں کے پہاڑ صحابہ پر توڑے. اب ہجرت کے بعد قدرت کا عجیب کرشمہ ہوا کہ بدر سے لے کر کے تبوک تک 19 مرتبہ اعدائے اسلام و مسلمین کے مقابلے میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معرکہ جہاد میں بنفس نفیس شرکت کرنی پڑی اور آپ کو اترنا پڑا. اس کے ابتدا بدر سے ہوتی ہے اور تبوک پر جا کر کے ختم ہوتی ہے. یہ 19 غزوات ہیں یا 27 غزوات ہیں اور 56 سرایا ہے. ان 19 یا 27 غزوات اور 56 سرایا، اس سے حدیث کی کتابیں کتاب المغازی کے نام سے بخاری جلد ثانی کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں سے ان غزوات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے یہ چیز. بدر سے احد تبوک تک کے حالات کہ وہ کھلے دشمن، یہ کچھ اندر کے دشمن، یہود، منافقین، اس طرح عیسائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ سے 450 میل کے فاصلے پر آ کر اپنی جوامردی اور طاقت کے مظاہرہ کرنے والے مشرکین مکہ کا جواب دینا اب ضروری تھا. اس لیے بدر سے تبوک تک کے حالات پیش آئے. سیدنا ابوبکر صدیق کا اس میں کیا لائحہ عمل کردار جس کو کہتے ہیں رہا. پہلی ہی اسلام کی معرکۃ العرا لڑائی جس کو فتح مبین کہتے ہیں، آج تک دشمنوں نے اس کی اہمیت اور اس کے فتح مبین ہونے کو دشمن مصنفین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے. اس میں مختصر ایک بات بدر کے سلسلے میں ذکر کر دیں. 313 یا 14 یا 15 مجاہدین اسلام تھے. ایک چھوٹی سی جماعت تھی. دشمنوں نے 1300 کی تعداد میں مکہ سے یہاں لڑنے کے لیے آئے تھے. ایک زبردست 17 رمضان المبارک کی 17 تاریخ سن ہجری 2 اسلام کی ایک عظیم الشان لڑائی بدر کے کنویں کے پاس لڑی گئی تھی، جس میں 70 صنادید قریش کا قتل ہوا تھا اور 70 کو قید کیا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف. رات بھر تلوار لے کر ایک عریشہ، ایک خیمہ بنا دیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف رکھتے تھے. آپ چادر زیب تن فرمائے ہوئے تھے اور لنگی تھی. رات ہو گئی. ابوبکر صدیق پوری رات پہرا دیتے رہے. پورے عریشہ کے چاروں طرف
اس خیمے کے چاروں طرف رات بھر جب سپہر کا وقت ہوا، 2:30-3 بجے کے بعد جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، آقا کھڑے ہو گئے، لمبی نماز پڑھی اور دعا کی، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، ایک لمبی دعا، اور دعا کرتے کرتے آپ نے ہاتھ یوں اونچے کیے، پھر یوں اور اونچے فرمائے اور اونچے فرمائے، یہاں تک کہ بغلیں کھل گئی اور دوش مبارک سے چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق اس بےتابی کو برداشت نہیں کر سکے اور عریشہ کے باہر سے، خیمے کے باہر سے جو چوکی ہو رہی ہے اندر تشریف لے آئے اور اپنے ہاتھوں سے دوش مبارک سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہٹی ہوئی چادر کو ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا، اللہ کے نبی بس کرو بس کرو بس کرو، کفت کمنا شدو تک، آپ کا وہ مکالمہ، وہ محادثہ اور وہ بات جو اللہ سے آپ کی ہوئی یہ کافی ہے، اب بس کرو بس کرو۔ اتنے میں جبریل آسمان سے اتر گئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ نبی آپ کی قبول ہو گئی، یہ لشکر یہاں جو پہرے لگائے ہوئے ہیں اور اپنے اڈے گاڑے ہوئے ہیں، یہ بھیڑ چھٹ جائے گی اور یہ دشمن پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ آپ کو بشارت نصیب ہوئی تھی، یہ صدیق اکبر کی عظیم الشان قربانی۔ اور پھر معرکہ بدر کا جو شروع ہوا، جس میں 313 کی ایک نہتی جماعت صحابہ کرام کی، لیکن ان کا ایمانی ولولہ اور جوش و خروش، نہ لڑنے والے ہتھیار ساتھ میں، بٹھی چند تلواریں اور چند زرہیں، نہ لڑنے کا کوئی سامان، لیکن اس کے باوجود جب مقابلہ کیا تو اسلام کی فتح مبین آج تک قرآن گواہی دیتا ہے، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، قرآن صاحب کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس جنگی تدابیر یعنی لڑنے کے ہتھیار نہیں تھے۔ اللہ نے نبی کی دعا کی برکت سے اور دعا کرتے کرتے آقا یوں فرما چکے، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد على وجه الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت صحابہ کرام کی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر وہ فتح مبین حاصل ہوئی، شدہ ہوتے ہوتے تبوک تک تمام معرکوں میں ابو بکر صدیق کو تو آقا نے تبوک میں مال مانگا، گھر میں جھاڑو لگا کر سارا سامان لے آئے۔ امارت صدیق اکبر کو نصیب ہوئی تبوک میں، امامت صدیق اکبر کے حوالے ہوئی تبوک میں، اور معرکہ تبوک کے اندر ایک خاص قسم کا رول صدیق اکبر نے ادا کیا۔ یہ ہجرت کے بعد کی زندگی کے حالات ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے۔ مختصراً آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے حواس مختل ہو چکے ہیں۔ عمر جیسا اسلام کا جنرل بہادر سپاہ اپنا حواس کھو بیٹھا ہے، اعلان کرتا ہے جو یوں کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، عمر کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اپنی بیوی کے پاس حوالی مدینہ میں تھے، ابھی نماز فجر میں تو آقا کو دیکھ کر گئے تھے، طبیعت بہت اچھی تھی۔ مرض الوفات سے لے کر خلیفہ بننے تک اور 2.5 سال جو خدمت مسلمانوں کی سیدنا ابوبکر صدیق نے کی ہے، بڑی عجیب۔ تشریف لے آئے، صحابہ عجیب مدہوشی کے عالم میں، چونکہ آقا کی رحلت کا مسئلہ۔ ابوبکر صدیق فوراً اس حجرہ شریفہ میں جو ہمیں عائشہ صدیقہ کا تھا، جو اپنی بیٹی کا تھا، جو اللہ کے نبی کا تھا، تشریف لے گئے، چادر آپ کے رخ انور سے ہٹائی اور بوسہ دیا اور فرمایا واہ خلیلہ واہ نبیہ واہ صفیہ۔ کلام عرب میں انتہائی حیرت، افسوس اور ندامت کے لیے واہ بولا جاتا ہے، واہ واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ۔ ہائے میرا جان جگر، ہائے میرے دوست، ہائے میرے نبی۔ 3 آہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے بھری، باہر تشریف لایا،
سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت كما قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جب یہ خطبہ پڑھا فاروق اعظم کے ہوش ٹھکانے لگ گئے، وہ بے ہوشی ختم ہو گئی، جب مدہوشی کا عالم تھا، اور فرمایا ہمیں یوں لگا کہ آج ہی قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے فاروق اعظم نے جو اہم مسئلہ حل فرمایا وہ خلافت کا. آقا کی تدفین سے پہلے، آقا کو دفن کرنے سے پہلے جو مسئلہ حل فرمایا وہ خلافت کا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر کوئی خلیفۃ المسلمین نامزد اور منتخب نہ ہو تو مسئلہ آقا کی دفن کا ہی باقی ہے، نماز کا بھی باقی ہے. کوئی کہتا مکے میں آقا کو لے جایا جائے اس لیے کہ آپ کا مولد مکہ ہے، کوئی کہتا ملک شام لے جایا جائے اس لیے کہ خلیل اللہ اور انبیاء کا مرکز ملک شام رہا ہے، کوئی کہتا کہ عام مسلمانوں کا قبرستان بقیع میں لے جایا جائے. اس لیے مسئلہ خلافت کی تعیین کے بعد ہی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ادھر ثقیفہ بنو ساعدہ، آج تک وہ کھجور کا باغیچہ جب ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ کی طرف، کھجور کا وہ باغیچہ آج بھی موجود ہے. تقریباً پچھلے سال اس کا پون حصہ تو ختم ہو چکا تھا، ایک پاؤ حصہ باقی رہ گیا تھا. ثقیفہ بنو ساعدہ بالکل مسجد نبوی کے متصل ایک باغیچہ، اور اب بڑے بڑے اہم مسائل میں یہاں جمع ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے علماء کے درمیان میں ایک مسئلہ یہ بھی مختلفی ہے فضل مکان کا. خیر اس جگہ میں وہ تاثیر خدا نے رکھی ہو، جمع ہو گئے. انصار پہلے سے یہاں موجود ہیں اور مہاجرین بھی جمع ہو گئے. انصار یہ چاہتے تھے کہ ایک خلیفہ انصاریوں میں ہو جائے، ایک خلیفہ مہاجرین میں ہو جائے. سیدنا ابو بکر اور عمر نے اس مسئلے کو بھانپ لیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایک کائنات میں دو خدا نہیں ہو سکتے ہیں، ایک ملک میں ایک علاقے میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کے وہ اجمالی فضائل جو آقا کی زندگی میں صادر ہوئے تھے، ان اجمالی فضائل سے ہو سکتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے آقا کی جدائی کے رحلت کے صدمے سے صحابہ کے دل سے، صحابہ کے دماغ سے وہ اوجھل ہو گیا ہو، یہی ماننا پڑے گا. ورنہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کے تو کافی صحابہ کی زندگی کے اندر وہ چیز صحابہ نے دیکھی. جب آپ مرض الوفات میں تھے تو آپ کو جب بھی اذان ہوتی تھی فرمایا ابو بکر کو بلاؤ اور ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. آخری تبوک کا غزوہ جو ہوا، اس آخری تبوک کے غزوے میں، اس معرکے میں امامت کے فرائض صدیق نے انجام دیے تھے. مرض الوفات میں امامت کے فرائض صدیق نے انجام دیے تھے. اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو دین کا رکن ہے، نماز جو شہنشاہ الہی کا دروازہ کھٹکھٹانے والی چیز ہے، نماز جو بارگاہ خداوندی میں حاضری کا ذریعہ ہے، جب اس کی امامت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے حوالے کر دی، جب دین میں ہمارا وہ پیشوا اور قدوہ اور امام ہے تو دنیا میں بھی وہی ہمارا قدوہ اور پیشوا امام رہے گا. خیر سیدنا ابو بکر صدیق کی رائے پر عمر متفق ہوئے اور انصاریوں نے، انصاری میں کے ایک آدمی نے ابو بکر صدیق کی بیعت سے ابتدا ہو گئی اور سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے اور ثقیفہ بنو ساعدہ میں اور سارے صحابہ نے وہ اجمالی فضائل
جو اس سے پہلے سننے تھے سب مستحضر ہو گئے، اور وہ خلیفہ موعود جس کی اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دی تھی، وہ ساری علامات، وہ سارے آثار ابوبکر صدیق کی ذات میں دیکھ لی۔ یہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق، خلیفہ مسلمین منتخب ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ نبی کی روح جہاں قبض ہوتی ہے وہی نبی کی قبر کی جگہ ہوتی ہے۔ اب تو خلیفۃ المسلمین ہے، فیصلہ ہو گیا، نبی کی روح جہاں قبض ہوئی وہی نبی کی قبر بنتی ہے، گویا کہ عائشہ کا کمرہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ ایک بات طے ہو گئی، دفن کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب نماز، کہاں کوئی اس امام کا امام نہیں ہو سکتا ہے، یعنی آقا کی جنازے کی امامت کسی کے لیے نہیں، اس امام کا کوئی امام نہیں۔ 10 آدمی حجرے میں داخل ہو اور 10 آدمی داخل ہو کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کمرے کے باہر نکالی جاتی تو شاید مدینہ منورہ میں وہ فساد برپا ہو سکتا تھا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جاتا کون آقا کا فراق برداشت کر سکتا تھا اور کون آقا کی جدائی کا صدمہ سہ سکتا تھا، نہ مرد نہ عورت نہ بچے، جبکہ جانوروں تک کے یہ حالات تھے۔ آقا کی اونٹنی قصوہ نے 3 دن تک دانا پانی بند کر دیا اور بھوکے جان دے دی، لیکن آپ کے بعد اس نے چارہ کھانا پسند نہیں کیا۔ آپ کا ایک سفید خچر تھا، اس نے چھلانگ مار کر کے کنویں کے اندر کدکا لگا کر کے اپنی جان دے دی۔ جب جانوروں تک آقا کا فراق برداشت نہیں کر سکتے تو پھر انسانوں اور صحابہ جو آپ کے اوپر اپنا سب کچھ نثار کرنے والے، پھر وہ انصار ہو یا مہاجرین، وہ کیسے جدائی کا صدمہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ابوبکر صدیق نے نماز کے مسئلے کو حل فرما دیا، اہم مسائل حل ہو گئے۔ دوسرے دن سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، سجاح، نبوت کے 3 دعوے دار اللہ کے نبی کے زندگی کے آخری سانسوں میں کھڑے ہو گئے تھے، اور نبوت کے 3 جھوٹے دعوے داروں میں 2 مرد تھے، ایک عورت، ایک مسیلمہ کذاب، ایک اسود عنسی، یہ 2 مرد ہیں، سجاح یہ عورت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان مدعیان نبوت باطلہ کے مقابلے میں جہاد کا حکم دیا، ان کو قتل کر دیا جائے، مسیلمہ کو قتل کر دیں، اسود عنسی کو قتل کیا جائے، سجاح کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد کچھ قبائل عرب تھے، وہ مرتد ہونے لگے، ان مرتدین سے جہاد کیا جائے، اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ صفائے ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے، مرتدین سے قتال۔ تیسرا بڑا مسئلہ جیش اسامہ کی روانگی، ایک تفصیل طلب عنوان ہے۔ غزوہ موتا ہوا تھا، ملک شام میں ایک شہر ہے جو شرحبیل کے قبضے میں رہا تھا، عیسائیوں سے ایک جنگ ہوئی تھی۔ قیصر اور کسرا 2 بڑی سلطنتیں شمار کی جاتی تھی، اس کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، اور قرآن میں بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء۔ اس کی لمبی تفصیل ہے۔ غزوہ موتا، سیرت پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، خالی سیرت کے جلسے کر لینے کافی نہیں، یہ سیرت کے عناوین پڑھیں، اس کا اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا تھا، اور فرمایا تھا زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر آپس میں آپ لوگ مشورہ کر کے کسی کو لشکر کا امیر بنا لینا۔ ان تینوں نے سمجھ لیا، زید ابن حارثہ نے جعفر علی کے بڑے بھائی عبداللہ ابن رواحہ کہ ہماری شہادت تو طے ہے، اس لیے کہ یہ شہید پھر یہ شہید پھر یہ شہید پھر مسلمان اپنے اعتبار سے۔ خیر، زید بن حارثہ کے امارت میں یہ تینوں پھر شہید بھی ہوئے۔ پھر خالد بن ولید کو، سیف بن سیوف اللہ کو وہاں لشکر کا منتخب کیا امیر، اور پھر بہت جانفشانی کے ساتھ موتا لڑا گیا۔
اور اس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن شرحبیل باقی رہا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت باقی رہی۔ اب ادھورا رہ گیا تھا یہ معرکہ، یہ کام ادھورا رہ گیا تھا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے آقا نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ فرمایا تھا جیش اسامہ روانہ ہونا چاہیے۔ اب صحابہ میں ہوا اختلاف۔ عمر اور علی جن سے بہت توقع یہ تھی کہ وہ ہر حال میں جہاد کے خواہاں ہیں، وہ ہر حال کے اندر اس مسئلے کے اندر پہل کرنے والے رہیں گے، لیکن انہی دو نے مخالفت کی۔ عمر نے فرمایا خلیفۃ المسلمین ابھی تو تالیفی قلوب کا ٹائم ہے، ابھی تو لوگوں کو جوڑنے کا ٹائم ہے۔ ایک طرف مانعین زکات ہے، ایک طرف مرتدین ہے، ایک جماعت ایسی تھی خذ من اموالہم صدقہ، پیغمبر کو زکات لینے کا حق تھا، جب پیغمبر دنیا میں نہیں رہا تو زکات بند، مانعین زکات۔ ایک مرتدین عرب کے قبائل میں ارتداد پھیلا، فتنے کچھ معمولی ہیں، ان فتنوں کی سرکوبی۔ دوسری طرف مسیلمہ سجاح اور اسود کا نبوت کا دعویٰ۔ ابو بکر کا وہ ضمیر تھا، خداوند قدوس نے کل انبیاء اور رسولوں کے بعد ان کے صدقے میں سورج طلوع ہونے کا لائق ابو بکر ہی ہے، جنہوں نے لگام سنبھالی، قیادت کا حق ادا کیا۔ ابو بکر کے ارادے پر، اس اعلان پر حضرت عمر نے کہا یہ جوڑ کا ٹائم ہے، یہ توڑ کا ٹائم نہیں ہے، یہ حالات ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اوہو، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میری اونٹنی تیار کرو، تم میں سے کوئی بھی اگر مرتدین سے قتال کے لیے اور جیسے اسامہ کی روانگی کے لیے ایک حرف بھی پیچھے ہٹ کرے گا، ابو بکر اکیلا جا کر کے لڑائی لڑے گا۔ اور اونٹنی تیار ہوئی، ابو بکر صدیق اونٹنی پر بیٹھ کر کے روانہ ہو رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے اونٹنی کا مہار تھام لیا اور فرمایا خلیفۃ المسلمین خدا کا واسطہ آپ نیچے اتر جائیے، ہرگز ہرگز ہم سے بغاوت کا آپ دل میں خیال نہ لے آئیں، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صحابہ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں ہوگی، برائے مہربانی ہماری بھول معاف فرما کر آپ اونٹنی سے نیچے اتر جائے، آپ مدینہ میں رہ کر کے کمان سنبھالیں، آپ کے حکم کی جو ہے پورے طریقے سے ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں۔ معافی مانگی، سیدنا ابو بکر صدیق اونٹنی سے نیچے اترے اور پھر جیسے اسامہ کی روانگی ہوئی، ادھر مرتدین سے قتال ہوا، ادھر مانعین زکات کے سلسلے میں سمجھاوٹ ہوئی، ادھر اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب اور سجا کا قتل ہوا۔ جدھر صحابہ کی جماعت جس مہم کے لیے تشریف لے گئی کامیابیوں سے ہمکنار ہوئی، ہوتے ہوتے 2.5 سال لگے، 2 برس 3 مہینے سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین رہے اور یہ سارا میدان ہموار کر دیا، سارے حالات درست کر دیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے اس موقع پر ابو بکر صدیق کو کہا یہ جوڑ کا ٹائم ہے، توڑ کا ٹائم نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک حدیث اور سیرت کی کتابوں میں سونے کے پانی سے چمکتا دمکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ عمر، جاہلیت کے زمانے میں تو بہت تیری بہادری کے چرچے سنے، تو کب سے مسلمان ہونے کے بعد بزدل ہو گیا؟ یہ جملہ ابو بکر کا تھا اور انہی کو زیب دیتا ہے، اور فرمایا اینقص الدین وانا حی، یہ ہو نہیں سکتا ابو بکر اللہ کی دھرتی پر موجود ہو اور اللہ کی دھرتی پر سے اللہ کا دین نابود ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ کے فرامین نابود ختم ہو گئے الیاذ باللہ تو دین ختم ہو جائے گا۔ انہیں صحابہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحمہ بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اس سے مراد ابو بکر ہے، اگرچہ انصار اور مہاجرین پر یہ صادق آتا ہے
قرآن کہتا ہے ثانیۃ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزی. ابو بکر کو قرآن نے متقی کہا، ابو بکر نے قرآن کو اپنا مال لگانے والا کہا. 40,000 درہم کا مالک، تجارت کی منڈیاں، بہت بڑا کپڑے کا بزنس، لیکن آقا پر سب کچھ قربان کر دیا. جب خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے، اب اپنے کاموں سے ان کا ایک باغیچہ بھی تھا، اس کو دیکھنے سے اب جو ہے وقت نہیں ملتا تھا لوگوں کے کام کاج. اور مدینے میں وہ امن کا ماحول ہوا، مدینے میں وہ امن کا ماحول قائم ہوا کہ عمر مدینے کا قاضی بن رہا ہے، ابو بکر خلیفۃ المسلمین بن رہا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں قسم خدا پاک کی، میں قاضی مدینے کا قاضی ابو بکر نے مجھے منتخب کیا، لیکن مہینے میں بھی 2 مسلمانوں کے جھگڑے یہاں دارالقضا میں نوٹ نہیں ہوتے ہیں، 2 کیس بھی نہیں آتے ہیں. اتنا امن کا ماحول سیدنا ابو بکر صدیق نے قائم کیا. ایک طرف وہ حالات دشمنوں سے نمٹنے کے، اور اپنوں میں جو ماحول قائم کیا امن کا، اس امن کی مثال قیامت تک دنیا نہیں دے سکتی. سیدنا ابو بکر صدیق نے، خیر ہر انسان کی زندگی کا ایک ٹائم پورا ہوتا ہے. میں نے نسب کے سلسلے میں کہا تھا آقا سے 2.5 سال چھوٹے تھے، اور آقا کے بعد 2.5 سال باقاعدہ حیات رہے. آپ بھی 63 سال میں دنیا سے تشریف لے گئے، یہ بھی 63 سال میں دنیا سے تشریف لے گئے. اب سیدنا ابو بکر صدیق لوگوں کے مسائل کی وجہ سے، اپنی زندگی کے گزر بسر سے، یعنی کمائی کے کام سے وقت نہیں. حضرت عبید اللہ اور حضرت عمر اور حضرت سعد چند صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کا بیت المال سے تنخواہ جاری کر دی، بہت معمولی تنخواہ. پوری زندگی جو تنخواہ ملی تھی وہ 6,000 درہم وفات تک. اپنے وصال کے وقت اپنی بیٹی عائشہ ام المومنین کو بلایا، اور اتنی قدر امہات المومنین کی، ہے بیٹی، لیکن کہتے تھے او میری ماں، اس لیے کہ نبی کی بیوی ہے، اس رشتے سے کہتے تھے ام المومنین ہے. گھر کے لوگ گھر والوں کی عزت کریں گے تو دوسرے کریں گے، اور گھر کے لوگ اگر گھر والوں کی عزت نہ کرے تو کون؟ ہے بیٹی، لیکن ام المومنین ہے. اس رشتہ نبوت کی وجہ سے، حرم نبوت کی وجہ سے، حالانکہ 9 سال رہی زوجیت کا یہ رشتہ. 18 سال کی عمر میں تو آقا رحلت فرما گئے، جبکہ عائشہ 18 سال کی تھی. خیر وہی کہ آدھے علم کی مالک بڑی، کہا میری ماں، مسلمانوں کی ماں عائشہ، اور بلایا، کہا دیکھو ایک اونٹنی ہے بیت المال سے دودھ پینے کے لیے ملی ہے، ایک بانڈی ملی ہے، اور یہ میرے جسم کا کپڑا ہے. بیٹی میرے اسی کپڑوں کے اندر مجھے کفن پہنا دینا. وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں تھے، نہ کرتا تھا نہ تہبند تھا، ایک کمبل تھا، اور یہ بٹن ہوتا ہے سینہ باندھنے کے لیے، اس کی جگہ تکمہ لگایا ہوا تھا، اور وہ ایک درخت کا کانٹا تھا تکمہ. یہ بٹن جو لگایا تھا اس کو تکمہ کہتے ہیں، وہ تکمہ جو ہے وہ کانٹے کا لگایا ہوا تھا. بیٹی یہ اسی میں کفن. کہا کہ ابو جان کیا ہم مسلمانوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے نیا کپڑا زیب تن ہو؟ تو فرمایا بیٹی نیا کپڑا تو زندوں کو زیب دیتا ہے، مرنے والے کو نیا کپڑا کیا زیب دے. ایک موقع پر فاروق اعظم نے بھی فرمایا تھا، جب وہ ملک شام گئے تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح گورنر تھے حالات دیکھنے کے لیے، تو غلام اور عمر ساتھ میں ہیں. ایک اٹھنی پر، ایک مرحلے پر حضرت خلیفۃ امیر المومنین عمر، ایک مرحلے پر غلام. جب شام پہنچے تو اتفاق سے باری غلام کی آئی. اب وہ سوار ہونے کے لیے تیار نہیں کہ آ گیا اور میں غلام اور آپ آقا. کہا تو اپنا کام کر، تیری باری جو ہے سوار ہونے کی، تو سوار ہو جا. جب سیدنا فاروق اعظم شام پہنچے ہیں تو وہ عیسائی، یہودی، پوپ، پادری بڑی بڑی کتابیں لے کر کے یوں کتابیں ہاتھ میں ہیں، اور یوں سیدہ اوپر جو ہے غلام کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کتاب کو دیکھ رہے ہیں، غلام کو دیکھ رہے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں. کہا یہ وہ نہیں ہے جس کا نقشہ ہماری کتاب میں ہے.
तब उबैदा इब्न जर्रा ने फरमाया, बेवकूफो, या अमीरुल मोमिनीन, ऊंट की महार पकड़े हुए यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है। और देखा तो वो कजावे की रगड़ की वजह से ये कपड़ा फट गया था। कहा, अबू उबैदा इसको रफू कराने भेज दे। या रफू कराया, और दूसरे दिन जब लोगों को जोड़कर मजलिस में तशरीफ लाए तो वो यहूदी जो खैयात था दर्जी, उसने एक नया जोड़ा भी दे दिया और ये भी दे दिया। उबैदा ने कहा कि इसी को ज़ैबेतन फरमा ले। फरमाया, कफा बिल ईमान ज़ीनतन, मेरा ला इसलिए कि वो खद्दर का है और इसमें गर्मी बहुत चूसता है वो। और फरमाया, कफा बिल ईमान ज़ीनतन, अब उबैदा ईमान शो के लिए तो ईमान काफी है, कपड़े से थोड़ा शो होता है, शो के लिए तो ईमान चाहिए। सैयदना फारूक आजम ने वो जवाब वहां दिया, अबू बकर से सीखा। अबू बकर सिद्दीक यहां जवाब देते हैं, हाँ बेटी इसमें एक जाफरान का दाग लग गया है तो जरा उसको धो देना। ये सीरत है, जिनके हम नाम लेते हैं, जिनके नाम पर हम बोटियां और रोटियां चुनते हैं, ये वो हमारे अकाबिरीन है, ये कव्वाम थे दीन के। आज इनकी शान में गुस्ताखियां हो रही है उन ममालिक में जो इस्लाम के नाम के बुनियाद पर तकसीम हुए थे, तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बात यह है, हमने अपनी औलाद को तालीम से ना आशना किया, तालीम नहीं हो रही है। जरूरत है हम इन कव्वामी दीन को, सहाबाए किराम की सीरत को, मुस्तकिल किताबें हर जुबान में छप चुकी, अरे थोड़ी सी देर बैठ करके इन बातों तो पढ़े, या तो सहाबा, हज़रत जी मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब जो तैयार हुई, सहाबा के हालात है, इसको भी पढ़ा जाए, फज़ाइल अमल को भी पढ़ा जाए। अरे सीरत की मुख्तसर सी किताबें हर जुबान में लिखी हुई है, मनाकिब सहाबा के बाप पढ़ाए जाते हैं, वही चादर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक। फिर कहा ये ऊंटनी बैतुल माल में लौटा दी जाए, ये बांदी बैतुल माल में लौटा दी जाए। एक बर्तन था, एक बर्तन खाली, एक ज बर्तन पीने और खाने के लिए, उसी में खा लेते थे, उसी में पी लेते। कहा ये बैतुल माल में जमा करा दिया जाए। फिर अबू बकर सिद्दीक की जब रहलत हुई, सैयदना फारूक आज़म खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए, फरमाया अबू बकर ने अपने बाद में आने वाले के लिए बहुत मशक्कत छोड़ दी। यानी मतलब यह है कैसा हक अदा किया, माहौल के साजगार करने में, फितनों की सरकोबी में 2.5 बरस निकल गए, लेकिन हमवार जमीन हो गई। अब उमर का दौर आता है, जब सैयदना फारूक आज़म का दौर आया तो इस्लाम की फुतूहात दूर दूर तक दुनिया में फैली। आइंदा सैयदना फारूक आज़म के मनाकिब बयान किए जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए अभी के हालात से सबसे ज्यादा दीनी मदारिस मुतासिर हुए हैं। तब दीनी मदारिस के उलमा काम करते हैं मदरसों में तालीम और ताल्लुम का पढ़ने पढ़ाने के अखराजात उसूल हस्तगाना हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी के दारुल उलूम देवबंद के बानियों के यही है कि आम मुसलमानों के से रकम तलब करके मदरसे चलाए जाए, इसी में इखलास है, इसी में भलाई है। ताम्मतुल मुस्लिमीन से चंदा मांगा जाता है, कोई एक सेठ किसी मदरसे का नहीं होता, बस आम्मतुल मुस्लिमीन किसका रुपया, किसका 2 रुपये, किसकी दुआ सहरगाही की काम लगती है और निजाम चलता है। लेकिन अब जो है हालात के शिकार हो गए, बड़े बड़े मशाइख, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुसन्निफीन, लॉकडाउन क्या करे, न हुकूमत मदरसे खोलने देती है, न बच्चों की तालीम का कोई निजाम होता है। और जो खराबियां हुई आप जानते हैं, कल का रिसर्च है, कल का कि ऑनलाइन स्कूल की तालीम में 80% बच्चे बिगड़ गए, 80% खराब हो गए। इसलिए हमारे अकाबिरीन, बल्कि हम कुरान आपके कल्बे अतहर पर उतरा और कल्बे अतहर से पार होकर उम्मत में आया, इसीलिए उस्ताद के दिल से तालिब इल्म के दिल में सिरायत करता है। ये कोर्स से पढ़ी जाने वाली किताब नहीं, इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते। छुप छुपा करके शुरू तो हो गए, मेहनत तो हो रही, लेकिन वो असल दर्जा नहीं हुआ। दुआओं की जरूरत है। हम तो अपने साथियों में मुज़ाकरे में भी कहते हैं, दावत किसी तरीके से 5-7 से मिलकर अंदर मस्जिदों में तो शुरू हो गई, मदरसे का भी निजाम शुरू हुआ, लेकिन आज के हालात, अब ब्रिटेन 6 महीने का लॉकडाउन कर रहा है, इजराइल 6 महीने का लॉकडाउन कर रहा है। अब भारत क्या करता है वो आप और हम देखेंगे।
لیکن مسئلہ تو اوپر سے آتا ہے نا، حالات کا مالک تو اللہ ہے، اس کو راضی کر لے. ان سے ہمیں مذاکرے میں لانا بھی ہم تو بے ادبی اور عیب اور تانا اور برائی سمجھتے ہیں، کیا ان کو مذاکرے میں لے آئے؟ مسئلہ خالق و مالک جبار اور قادر اللہ ذوالجلال والعزت کے قبضے میں ہے. اس کے لیے مسلمانوں کے سپہر کے آنسو چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے جمعہ کی نماز سے مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی، اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے ایک مہینہ یا چلہ تہجد سے جمعہ کی طرح مسجدیں بھر دے، انشاءاللہ العزیز کوئی حال مسلمانوں پر طاری نہیں ہوگا. جس کو جو کچھ ملا ہے تہجد کی نماز سے ملا ہے. لیکن فجر کے بھی فافے ہو رہے ہیں. یاد کرو اس وقت کو 2-2.5 مہینے جب اللہ کے گھر خام پڑے ہوئے تھے، دھول چڑھ گئی تھی، اور قرآن کے صحیفے پر بھی جو ہے قرآن کے نسخوں پر بھی غبار چڑھ گیا تھا. اس لیے بزرگوں رابطہ قائم کرو کتاب اللہ سے، اپنی اولاد کا اور اپنے آپ کا، اور رابطہ قائم کر لو بیت اللہ سے. یہ مساجد ان المساجد بیوت اللہ، یہ اللہ کے گھر ہیں. جب مسلمان بیت اللہ سے رابطے میں رہے گا اور کتاب اللہ سے رابطے میں رہے گا، اللہ کی ذات اس رابطے کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گی. ورنہ زندگی اور موت تو آنے جانے والی ہے، فانی ہے، موت سے ہی فنا ہوتا ہے. آنا جانا تو یقینی چیز ہے، کسی بھی حال میں مر جائیں گے، لیکن علاقہ اور رابطہ مضبوط رکھنا ضروری ہے. دارالعلوم انکلیشور گجرات کا بہت بڑا ادارہ ہے، 2.25 کروڑ کا خرچ ہے. حضرت مولانا موسیٰ بانکروڑ محتمم تھے، مرحوم ہو چکے ابھی کچھ وقت پہلے. سارے حال ادارے زد میں آ چکے ہیں. اساتذہ کی تنخواہیں ہر جگہ رکی ہوئی، اس لیے کہ عامت المسلمین کے چندے سے کام ہوتا ہے. اب سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہے. پھر ایک بات اور کہہ دوں، جن علماء کے عوام سے رابطے ہیں اور کچھ خدمات سے ان کی پہچان ہے تو لوگ ان سے تو آتے جاتے ہیں. ہمارا بڑا طبقہ علماء کا وہ ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ طبقہ ہے جو عوام الناس سے ملے جھولے نہیں، وہ رابطے میں نہیں. ان کے حالات بہت کمزور ہیں. اس لیے میرے بھائیوں خبرگیری کرو. ان کے سینے بھی اللہ کی کتاب ہے، ان کی زبان اور ان کے ہاتھ آپ کی سخاوت کے لیے نہیں بڑھیں گے. اور رب ذوالجلال والعزت سے اپنی روزی پر قناعت کر رہا ہے، وہ بھیک نہیں مانگے گا اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کا حافظ ہے. وہ بھیک نہیں مانگے گا اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے معانی کا وہ ضامن ہے. لہذا ضرورت ہے ان حالات میں جو اپنی عزت کو بچائے. ادارے والے کرے بھی کیا؟ ان کے پاس کوئی اسٹاک تو ہے نہیں کہ دے دیں، اور اسٹاک وہ رکھ بھی نہیں سکتے. عامت المسلمین سے لے کر کے ان کو دیا جاتا ہے. لہذا ضرورت ہے تمام اداروں کا خیال رکھیں، خصوصاً انفرادی طور پر ہم علماء سے بھی رابطہ قائم کریں، اور خصوصاً ان علماء سے جو عام طور پر لوگوں میں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا تعلق مالک سے بہت گہرا ہے. تو ہم ان سے رابطہ کریں، اور ہم زکاتیں دے کر کے کوئی احسان نہ کرے، بلکہ ہم اپنے للہ ہمدنی سے دیکھو پھر اس کا نور اور اس دیے ہوئے کا آپ کی زندگی میں مالک کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس وقت تک فرشتہ آپ کی روح قبضے نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی حلاوت آپ اپنے سینے میں محسوس نہ کریں اور اس کی مٹھاس ایسی نہ چکھ لیں جیسے شہد کی مٹھاس آپ چکھتے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. تدالم مرکز اسلامی یہ انکلیشور کا دارالعلوم ہے، بڑا ادارہ ہے، 2.25 کروڑ کا خرچ ہے. اساتذہ کرام حدیث پڑھانے والے، فقہ پڑھانے والے تشریف لائے الگ الگ مسجدوں میں. زکات للہ صدقہ خیرات سے بھرپور تعاون فرمائے. اپنے علاقے کے علماء کے بابت بھی میں نے یہ کہا ہے، تلاش کریں گے تو مل جائے گا. کچھ پریشان حال عورتیں ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، مانگنے والے آ جاتے ہیں، ہم للہ صدقہ کرتے جائیں، کچھ نہ کچھ ان کو بھی ₹1-2 دیتے جائیں. اللہ تعالیٰ نہ معلوم کون کس حال میں ہوتا ہے اور کس کا دیا ہوا کب قبول ہو جاتا ہے. اور نیتیں کرے اپنے سے بدحالی دور کرنے کے لیے، حالات کے خاتمے کے ارادے سے دے. بھائی زکات نہیں کوئی مطلب نہیں، یہ حالات جو عمومی اعتبار سے چل رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے اور پھر جو ہے صحیح معنی میں سارا نظام چلنے لگے،
اس نیت سے بھی دینے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا